کسی نے کیا خوب کہا، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے گھر لوٹنے سے پہلے بھی اپنے اعمال کی طرف ضرور جھانکتا ہے، لیکن رب کی طرف جب انسان لوٹنا چاہتا ہے تو انسان کے لیے بڑی مشکلات راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں کچھ بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اس کا سبب بھی کیا ہے کہ انسان گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جب گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچنے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیتا۔ آج کے دن پہ ضرور یہ سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے، مگر کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑھ کر زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ ان کو حقیر سمجھنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک قوم ایک وادی میں اتری، ان میں سے ایک آدمی لکڑیاں لایا، دوسرا بھی لایا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی روٹیاں پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لیں۔ اور ایسے ہی جیسے انہوں نے ایک ایک کر کے لکڑیاں اکٹھی کی تھیں، چھوٹے گناہ بھی اسی طرح سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، بے شک وہ آدمی پر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو برائی کی طرف نہ دیکھیں چھوٹی ہے یا بڑی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف دیکھیں جس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں کو جب ہم دو حصوں میں تقسیم ہوا دیکھتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ، تو صغیرہ گناہ کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ سمجھیں۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بے شک تم جو برے اعمال کرتے ہو تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، لیکن یہی گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ شمار کرتے تھے۔ لہذا چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ۔ پھر گناہ پر توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر گناہ کے حوالے سے ایک اور چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے گناہوں کو ظاہر کرنا اور لوگوں کو بتانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، گناہ کو ظاہر کرنے والے کے سوا میری ساری امت کے لیے معافی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ۔ اور بے شک گناہوں کو ظاہر کرنے والوں میں وہ شخص بھی ہے
جو رات کو کوئی کام کرتا ہے پھر اس حال میں صبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہوتا ہے۔ وہ کسی بندے سے کہتا ہے فلاں میں نے رات کو یہ کام کیا ہے، حالانکہ پوری رات اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالا تھا، پھر بھی وہ صبح کرتے ہی خود اس کو ظاہر کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا۔ یعنی ایسا شخص اپنے گناہ کو ظاہر کر کے فحاشی کا مرتکب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑتا ہوا گرد و غبار بنا دے گا۔ یاد رکھو وہ تمہارے ہی بھائی، تمہارے قبیلے سے ہی ہوں گے، جیسے تم رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ بھی کریں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے وہ چیز جس کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں مشکل ہوتی، وہ گناہوں پر اصرار ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ نہیں ہونا، سزا سے بچ جانا ہے۔ ایسے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور گناہوں سے بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کبھی انسان اس لیے رب کی طرف رجوع نہیں کر پاتا جب وہ دینی کاموں میں سستی برتتا ہو، اس لیے دینی امور میں سستی سے رب العزت نے ڈرایا ہے۔ جہانوں کے بادشاہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، تم اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور اس کی فرما برداری کیے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا، گناہ پر توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب گناہ سرزد ہونے پر ندامت ہو، جب کوئی فوراً گناہ سے باز آ جائے، جب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کر لے، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی طلب کر لے اور اس کے حقوق لوٹا دے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ جیسے کوئی چوری کر لے تو اس کے مالک کو لوٹانا واجب ہے، یا کم از کم اس سے معاف کروا لے، اور نافرمانی پر اڑا نہ رہے۔ توبہ دل اور زبان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا عملی نمونہ نیک اعمال کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اور توبہ کی شرائط میں سے ایک ہے کہ وہ زمانہ قبول میں ہو، نہ کہ اس وقت توبہ کی جائے جب وہ قبول نہیں ہوتی۔ قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ یا اللہ، میرے اس سارے کے سارے عمل کو صالح بنا دے،
اور اس کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے اور کسی کے لیے اس میں کچھ حصہ نہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں خالص توبہ کرنے کی اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔